الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے ایک حدیث شریف آپ کو پڑھ کے سنائی. اللہ جل شانہ سے دعا ہے، درخواست ہے، اللہ تعالی مجھے آیت اور حدیث سے متعلق ضروری مضمون کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ جل شانہ ہم سب کو قرآن کریم پر اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل شانہ نے ہمیں دنیا کے اندر جو نعمتیں دی ہیں، ان نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت، ان نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد کی نعمت ہے. اولاد کی نعمت کیسی نعمت ہے، اس کو یا اس کی اہمیت کو میرے خیال میں بیان کرنے کی ضرورت نہیں. ہم میں سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، اولاد کے ساتھ ہماری محبت کس قدر ہے، اولاد کو ہم کس طرح چاہتے ہیں. ایک ماں اپنے بچے کو پالتی ہے، پرورش کرتی ہے، 9 مہینے تک پیٹ میں رکھنا، 9 مہینے کے بعد، پیدائش کے بعد اس کے آرام اور راحت کے لیے کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں ہوتا جس میں اس کی نگرانی نہیں کی جاتی. اس بچے کی نگرانی کی جاتی ہے ایک ایک لمحے کے لیے. وہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، کس وقت جاگ رہا ہے، کس وقت سو رہا ہے، کس وقت رو رہا ہے بچہ، کس وقت اسے دودھ پلایا جا رہا ہے، کس وقت اس کو کروٹ دلائی جا رہی ہے، کس وقت، یعنی ایک ایک لمحے اور ایک ایک ادا اور ایک ایک حرکت اس کی نگرانی میں ہے. کیوں؟ محبت ہے یہ. اور یہ صرف انسانوں کے اندر نہیں، پرندوں کے اندر، چرندوں کے اندر، درندوں کے اندر، ہر چیز کے اندر اپنے بچوں سے محبت ہے. انسان کو بھی اس سے بڑھ کر اپنی اولاد سے محبت ہے. اولاد کی پیدائش پر انسان کیا کچھ خوشی نہیں مناتا، اور خوش ہونے کا حق بھی حاصل ہے کہ اسے خوشی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسے اس کی نسل کو برقرار رکھنے والی ذریت عطا کر دی. نسل اس کی برقرار رہے گی، خاندان اس کا برقرار رہے گا، اور اس کا نام لینے والا پیدا ہو گیا.
یہ بہت بڑی نعمت اور بہت بڑی دولت ہے. لیکن میرے دوستو، اس نعمت اور دولت کا حق کیا ہے؟ ہمارے دین نے تو ہمیں سمجھایا ہے. ہم اس دین کو سمجھ بھی رہے ہیں یا نہیں، اور اپنی اولاد کا اس طریقے سے حق ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ بچہ ابھی پیدا نہیں ہوا، بچے کی پیدائش کے لیے باپ اور ماں کا ملاپ ضروری ہے. حکم یہ ہے تخیروا لنطفکم، تم اپنا نطفہ کہاں ڈالو گے، محل کیا ہوگا، مقام کیا ہوگا، صاف ستھرا مقام ہے یا نہیں، ڈھونڈو اس کو اس کا انتخاب کرو. ہر جگہ پر اپنے نطفے کو مت ڈالو. ہر جگہ اولاد بننے کے قابل نہیں ہے، ایسی جگہ ڈھونڈو جو اولاد بننے کے قابل ہو. ماں کی تلاش، بیوی کی تلاش، یہ ہے بنیادی چیز. اور اس کے بعد پھر نکاح ہو گیا. اولاد کے حصول کا ایک ذریعہ ہے نکاح، اور اسی ہی کو شریعت نے ذریعہ قرار دیا ہے. اس کے سوا کوئی اور ذریعہ قابل قبول نہیں. نکاح کے ذریعے اولاد حاصل ہو اور خاندان بنے. اللہ جل شانہ نے اسی کے ذریعے سے پورے نظام دنیا کو مستحکم کر رکھا ہے. نکاح ہو گیا، اور اب جب میاں بیوی ملاپ کرے تو اولاد صحیح آئے، اولاد درست آئے. اس کے لیے بھی کہا کہ دیکھو، حیوانوں کی طرح مت جاؤ، درندوں کی طرح مت جاؤ، بے حیاؤں کی طرح چھلانگ نہ لگاؤ. تم مسلمان ہو، تمہیں ان آداب کا خیال رکھنا ہوگا. بیوی ہے، تمہاری طبیعت کے موافق ہو جائے، اس کے لیے دعا پڑھو. بیوی کو حاصل کرتے ہی سب سے پہلے دعا پڑھو، یہ اللہ میں اس کی خیر کو طلب کرتا ہوں، جو کچھ تو نے اس کی فطرت کے اندر خیر رکھی ہے وہ میں مانگتا ہوں، اور جو کچھ اس کے اندر شر ہے، برائی ہے، اس سے میں پناہ مانگتا ہوں. دیکھیے، بیوی سے مل رہے ہیں، پہلی ملاقات میں اس کا چہرہ دیکھ کر سب سے پہلے کرنے کا کام یہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے گھرانہ اور بنیاد، خاندان کی بنیاد ہے. اس خاندان کی بنیاد کے لیے تمہیں کہا جا رہا ہے کہ تم جب اپنی بیوی کے پاس جاؤ، سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اس سے اس کی خیر کو طلب کرو، اس سے اس کے شر سے پناہ مانگو. اور پھر جب ملاپ کا وقت ہو تو یوں ہی نہیں بلکہ دعا پڑھو، بسم اللہ پڑھو. اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے، برہنہ ہونے سے پہلے تم دعا پڑھو، اللہ کا نام لو، بسم اللہ کو، اور اس کے بعد کہو اے اللہ مجھے شیطان سے بچا کر رکھ، اور تو نے مجھے جو رزق دیا یا دے گا اس کو بھی شیطان سے محفوظ رکھ. اب اس کے بعد ملاپ ہو کہ اگر اس طریقے سے ہوگا تو شیطان اثر نہیں کرے گا. دیکھیے، آپ کی اولاد کے لیے اور آپ کے خاندان کے لیے اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کس چیز کو پسند کیا؟ اولاد ایسی محبوب چیز ہے، اس قدر بڑی نعمت ہے، بڑی دولت ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے دنیا بھر کے لوگ حاصل کر رہے ہیں، لیکن درندوں اور حیوانوں کی طرح. لیکن ایک مسلمان کو حکم یہ ہے کہ نہیں، بیوی کے پاس جانے کے بھی آداب ہیں. اس کے بعد بیوی کے پیٹ میں بچہ ہے. اب بیوی فلمیں نہ دیکھے، ڈرامے نہ دیکھے، گانے نہ سنے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ ہے، اس کے اوپر اس کا اثر پڑے گا.
بیوی کو شوہر خوش بھی رکھے اور بیوی ایسے اعمال انجام دے، ایسے کام کرے جس کے خوشگوار دینی اثرات بچے کے اوپر ہو. جب ایسا بچہ پیدا ہوگا تو اس وقت خوشی بھی ہوگی اور پھر اللہ اس کو چمکائے گا. کتنی بڑی دولت ہے. کوئی مول اور کوئی قیمت آپ لگا نہیں سکتے، بچے کی کوئی قیمت نہیں لگا سکتے. میں تو مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ ایک آدمی ہے، ٹھیلے میں وہ فروٹ بیچتا ہے، سبزی بیچتا ہے اور دن کے دن 200-400 روپے کماتا ہے، اپنے بچوں کو کھلاتا ہے. اتنا غریب آدمی ہے. مکان بھی اس کے پاس کرائے کا ہے، اپنا مکان بھی نہیں ہے. اس کے ہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچے کو ہسپتال والے کہتے ہیں کہ ہم اس کو انکیوبیٹر میں رکھیں گے، ہم اس کو مشین میں رکھیں گے. اس کا کرایہ ہوگا 10,000 روپے، ایک رات میں، ایک دن کے لیے 10,000 روپے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے رکھو، مجھے بچے کی زندگی عزیز ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو وینٹیلیٹر پر رکھنے کی ضرورت ہے، اس کو مصنوعی سانس دینے کی ضرورت ہے، ایک دن میں 1,00,000 روپے کا خرچہ ہوگا. وہ کہے گا رکھو. اس کے پاس اس نے کبھی 1,00,000 دیکھا تک نہیں، لیکن وہ باپ ہے، ماں ہے. وہ لوگ کہتے ہیں کہ بچہ بچ جائے، ہم اپنے آپ کو بیچ دیں گے، اپنے گھر بار کو بیچ دیں گے، اپنے زیورات کو بیچ دیں گے، اور رزق کا جو ذریعہ ہے روزی کا، اس ٹھیلے کو بیچ دیں گے. سب کچھ کرنے کے لیے تیار اس بچے کے لیے، چھوٹے سے بچے کے لیے. معلوم ہوا کہ اس بچے کی کوئی قیمت ادا نہیں کر سکتا. میرے دوستوں اور بزرگوں، سوچئے یہ عظیم بچہ جس کی قیمت کوئی ادا نہیں کر سکتا، کس طرح ہمارے ہاتھ سے پھسلا جا رہا ہے. ایک ذرا سا 10-12 سال کا ہوا، وہ سگریٹ کی سونٹیں مار رہا ہے. 12-15 سال کا ہوا، موبائل لے کر گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہے، اور لڑکیوں کے ساتھ اس کے رابطے ابھی سے ہو گئے. اور چند دنوں کے بعد اس نے نشہ کرنا شروع کر دیا، ہیروئن کا استعمال کرنا شروع کر دیا، انجیکشن لگانا شروع کر دیا. آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے ایسے بچوں کو دفنا چکے ہیں. آپ اپنے بچوں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر قبرستان تک لے جا چکے ہیں. اس علاقے کی میں بات کر رہا ہوں، میرے اور آپ کے بچوں کی بات کر رہا ہوں، کسی غیر کی نہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے اس نعمت کی قدر نہیں کی. اس بچے کو محفوظ کرنا چاہیے تھا، اس کو گرل کے اندر رکھنا چاہیے تھا، اس کو محفوظ لوہے کے پنجرے میں رکھنا چاہیے تھا. ہم نے اپنے اس بچے کی قدر نہیں کی. یہ انمول بچہ ضائع ہو گیا. عرب جاہلیت کے لوگ بچی کے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے، بچہ بھی مار ڈالتے تھے. کیوں؟ کھلانا پڑے گا، فقر ہے، مسکینی ہے. عرب کے لوگ تو شروع ہی میں مار کر جان چھڑا لیتے تھے. جاہلیت کے لوگ تھے، سفاک لوگ تھے، اور ان کی جاہلیت کی مثال دی جاتی ہے، جہالت کی مثال دی جاتی ہے. ہم تو 21ویں صدی کے ہیں اور پھر مسلمان ہیں، محمد عربی کے غلام ہیں. کیا اپنے ہاتھوں سے ہم اپنے 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ بچوں کا گلا نہیں گھونٹ رہے؟ ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم ان کی تربیت نہیں کرتے، ہم ان کو آزاد چھوڑ دیتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا ہے میرے دوستو؟ نتیجہ اس کا یہ کہ آج ہماری اولاد ہمیں آنکھیں دکھا رہی ہے. ماں باپ کی فرمانبردار اولاد خواب و خیال میں بھی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ. ماں باپ کا ساتھ دینے والی اولاد معلوم نہیں کہاں ہوتے ہیں. یہ میرے دوستو، مزید پریشانی کا سبب گھروں پہ چھاپا پڑ رہا ہے. کیوں؟ بچوں کی وجہ سے. گھروں پہ مصیبت آ رہی ہے. کیوں؟ بچوں کی وجہ سے. غلط معاشرے ہو رہے ہیں. کیوں؟ بچوں کی وجہ سے. کیا لڑکی اور کیا لڑکا، کوئی فرق نہیں رہا. میرے دوستو، کس چیز کی وجہ سے ہے؟ کمزوری کہاں ہے؟ کمزوری کہاں ہے؟
میرے دوستو، صرف کھانا پینا، نسل بڑھانا یہ زندگی نہیں، بلکہ کھاؤ بھی، پیو بھی، نسل بھی بڑھاؤ، لیکن شریعت کے مطابق زندگی ہے۔ اگر اس کے بغیر زندگی ہماری گزر رہی ہے تو زندگی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی، نتیجہ اس کا کیا نکل رہا ہے آپ کے سامنے۔ میں اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، میں ہم میں سے ہر ایک فرد کے اور ہر کنبے کے گھر کی بات کر رہا ہوں، ہر خاندان کی بات کر رہا ہوں کہ ہم کہاں ہیں۔ آج ہمارے بچے شراب پی رہے ہیں دھڑلے سے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میں سے بہت سارے بڑے معمر ہو گئے، بزرگ ہو گئے، آپ لوگوں میں سے کسی نے بھی شراب کی بوتل نہیں دیکھی ہوگی، بہت ساروں نے۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایسا ماحول دیا۔ لیکن میرے دوستو، خوش فہمی میں نہ رہیں۔ آپ نے شراب کی بوتل نہیں دیکھی، آپ کی اولاد شراب کی بوتلیں استعمال کر رہی ہے۔ کوئی فنکشن، کوئی تقریب، کوئی نکاح، کوئی شادی، کوئی پکنک، کوئی چیز اب باقی نہیں ہے، ہر جگہ شراب پہنچی ہوئی ہے۔ اور تو اور اسکول کے بچے، مدرسے کے بچے شراب میں لت پت ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں اور میں مشاہدہ کر کے بتا رہا ہوں، میں دیکھ کر بتا رہا ہوں۔ میرے دوستو، بہت برا حال آ گیا ہے، بہت برا حال، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ایسی برائیاں ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ مربی اور بزرگ مدرسے میں ہوشیار نہیں، اسکول میں تلاش نہیں، گھروں کے اندر ان سے پوچھ گچھ نہیں، تربیت نہیں، نگہبانی نہیں، کوئی نگرانی نہیں۔ تو ایسی صورت میں بچے ایسے ہی تو ہوں گے۔ شیطان تو اپنا جال پھیلا رکھا ہے، شیطان نے اپنا جال پھیلا رکھا ہے اور وہ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، یہ اولاد آپ کے لیے دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ یہ اولاد آپ کے لیے دنیا میں بھی سہارا، آخرت میں بھی انشاءاللہ درجات کی بلندی کا سبب، اگر ان کی تھوڑی سی تربیت ہو جائے۔ ان مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته، موت کے بعد نامہ اعمال بند، لیکن کہتے ہیں کہ نہیں، نامہ اعمال اور اچھے اعمال کو ہم کھول کر رکھیں گے ان لوگوں کے لیے۔ علما علمہ ونشرہ، کوئی شخص علم کو پھیلاتا ہے تو اس کا نامہ اعمال جاری ہے۔ اور فرمایا او ولدا صالحا ترکہ، کسی نے اگر اولاد صالح چھوڑی ہو، قیامت کے دن اس کے تو عیش ہوں گے، ڈھیر کے ڈھیر دیکھے گا، انبار اور پہاڑ دیکھے گا، نیکیوں کے پہاڑ۔ کہے گا تعجب سے، اللہ میں نے تو اتنی نیکی کبھی نہیں کی تھی۔ اللہ کہے گا کہ ہاں تم نے نیکی نہیں کی تھی، لیکن تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بچے نے تمہارے لیے دعا کی تھی، اللہم اغفر لی ابی، اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ تمہارے بچوں نے جو تمہارے لیے دعا کی تھی، نیکیوں کا انبار اور نیکیوں کا پہاڑ اسی کا ہے۔ کب دعا کریں گے یہ بچے؟ میرے دوستو، آج ہم انہیں تربیت نہیں دیتے، وہ چور بن رہے ہیں۔ آج تربیت نہیں دیتے، وہ ڈکیت بن رہے ہیں۔ آج تربیت نہیں دیتے، وہ قاتل بن رہے ہیں۔ آج تربیت نہیں ہے تو وہ زانی اور بدکار بن رہے ہیں۔ آج تربیت نہیں دیتے تو گٹکا سے لے کر ہر قسم کا نشہ وہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم نے اپنی اولاد کا کیا حق ادا کیا ہے؟ کیا حق ادا کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے تو سوچئے۔ بخدا واللہ میں رو رہا ہوں، میرا دل رو رہا ہے، اور میں آپ کے سامنے جو کچھ ذکر کر رہا ہوں، اپنے دل کا درد آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، لفاظی نہیں ہے۔ میں آپ کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا، آپ کو شرمندہ کرنا، مجھے اپنے آپ کو شرمندہ کرنا محسوس ہوتا ہے، لیکن میری اور آپ کی اولاد کو رات کے وقت کونوں خدروں سے نکالنا پڑتا ہے، لیکن نکالنے والا کوئی نہیں۔ ہمارے علاقے کے سارے مربی اور بزرگ حضرات رخصت ہو چکے، اب کوئی کسی کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایسا وقت اور ایسا زمانہ اللہ کسی پر نہ لائے۔
کہ بڑوں کا سایہ نہ رہے، چھوٹوں پر شفقت نہ رہے، مرے مرنے دو، وہ میرا بچہ نہیں ہے، یہ تصور اگر ہمارے اندر آ گیا ہے تو ایک کافر، جاہل اور انتہائی بدخو، بد اخلاق قوم کے مقابلے میں ہماری کیا حیثیت ہے؟ اسی طرح ہے۔ جاہلیت کے زمانے کو ہم کوستے رہتے ہیں، آج وہی جاہلیت کا زمانہ اور جاہلیت ہے، جہالت ہے، یہ حد سے زیادہ جہالت ہے۔ میرے دوستو، خدا کے واسطے اپنی اپنی اولاد کی فکر کر لو، اپنی اولاد کی فکر کر لو کہ ان کے 24 گھنٹے کہاں گزر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کرنا شروع کر دو۔ ان کے ہاتھ سے خدا کے واسطے موبائل لو کہ ان کے حق میں نہیں ہے یہ موبائل، ان کو رابطے کے لیے چاہیے تو چھوٹا موبائل دے دیجئے، چھوٹا موبائل رکھ لیں بچے، لیکن اس بڑے موبائل کی وجہ سے جو فتنہ ہو رہا ہے، منٹوں سیکنڈوں میں ایک نہیں کئی لڑکیوں سے رابطہ اور لڑکیوں کے کئی لڑکوں سے رابطے، میرے دوستو ایسا تصور بھی نہیں ہوا تھا۔ ہمارے اس علاقے کے اندر کوئی لڑکی، کوئی خاتون، ماں ہو، بڑی بوڑھی ہو، کبھی یہ تصور نہیں ہوتا کہ اپنے گھر سے نکل کر دوسرے گھر میں بغیر کسی مرد کے جائے، ایسا تصور نہیں تھا۔ مرد ساتھ ہو، لڑکا ہو، بچہ ہو، شوہر ہو، بھائی ہو، کوئی نہ کوئی لڑکا ضرور ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک گھر سے دوسرے گھر میں، چاہے پڑوسی کا گھر ہو۔ یہ ہمارا الحمدللہ معمول تھا اور اب بھی بہت سارے گھروں میں ہے، لیکن آج بے محابہ آزادی، اختلاط، کوئی کسی کی پرواہ نہیں، بیٹیوں کو باپ کی پرواہ نہیں ہے، باپ کے چہرے پر کالک اور سیاہی مل کے جا رہی ہے۔ یہ جو شاخسانے پھوٹ رہے ہیں، یہ کہاں تک ہمیں پہنچائیں گے؟ میرے دوستو، اس کی خبرگیری کریں۔ اس کی خبرگیری نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ اتنا سڑ جائے گا کہ کوئی یہاں پر پنپ نہیں سکے گا، کوئی گھر یہاں پر رہ نہیں سکے گا، کوئی مہذب آدمی ٹھہر نہیں سکتا، دینداری کا جنازہ نکل جائے گا اگر ہم نے ان بے حیائیوں پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی اور اپنی اولاد کی تربیت کرنے کی کوشش نہیں۔ میرے دوستو، اولاد کی تربیت کے لیے آپ کو مضبوط ہونا پڑے گا۔ اولاد کی تربیت کے لیے بچے کو لے جا کر علماء کی صحبت میں بٹھانا پڑے گا، علماء سے باتیں سنوانی پڑیں گی، اچھی مجلسوں میں ان کو لے جانا ہوگا، نمازوں کی پابندی کروانا ہوگی، اور آداب سکھانے ہوں گے۔ گھر کے اندر داخل ہونے کے آداب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں بغیر اجازت کے مت داخل ہو کمرے میں۔ ایک آدمی کہتا ہے، یا رسول اللہ، گھر میں صرف میری ماں ہے، کوئی غیر محرم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اجازت لے کر جاؤ۔ یا رسول اللہ، گھر میں میری ماں ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری ماں کو تم برہنہ حالت میں دیکھو؟ کہا کہ نہیں یا رسول اللہ، اجازت لے کر جاؤ، ہو سکتا ہے کسی ضرورت کی وجہ سے تمہاری ماں برہنہ ہو، کپڑے اس طرح پہنے ہوئے نہ ہو، تو ایسی صورت میں تم اندر داخل ہوگے، تمہاری ماں کے اوپر کیا گزرے گی؟ ہمیشہ اندر جب داخل ہو، تم باپ ہو، بھائی ہو، بیٹے ہو، گھر کھٹکھٹا کر جاؤ، آواز دے کر جاؤ، سلام کر کے جاؤ۔ یہ آداب ہے، کیسے سنہرے آداب۔ دوپہر کو لوگ آرام کرتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں، گھروں کے اندر گزرنے والے اور اندر کمروں کے اندر جانے والے غلام، باندی، چھوٹے بچے، ان تک کو حکم ہے کہ خبردار کسی کے کمرے میں بغیر اجازت کے مت جانا، اور ان اوقات میں مت جانا، معلوم نہیں کس حالت میں ہو۔ یہ ہماری تعلیم ہے، تربیت اولاد کی تعلیم یہ ہے۔ میرے دوستو، خدا کے واسطے، اللہ کے واسطے، روڈوں میں بیٹھنا چھوڑ دے، دکانوں کی گپ شپ ختم کر دیں۔ آپ کی اولاد برباد ہو رہی ہے اور آپ کس طرح آرام سے سو رہے ہیں، آپ کس طریقے سے آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں اور ڈھولک بجا کر جو ہے نعت گوئی کے نام سے پورے علاقے والے کو پریشان کر رہے ہیں۔ کیا تماشا ہے،
آپ کی اولاد برباد ہو رہی ہے اور بربادی کے اوپر بربادی اس قسم کی محفلیں آپ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے, اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت دے, اپنی اولاد کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے, اولاد کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.